اور کل شب برات کی مبارک رات آنے والی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، نفل عبادت اگر آپ پڑھنا ہے تو ضرور پڑھیے، مگر بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں آیا کہ 15ویں شب شعبان کی رات کو ہماری امت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کے گھر پر تھے۔ رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں گئے، حضرت عائشہ بھی گئیں تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی نصف شب کی رات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اگر آج کی رات کوئی عبادت کر لیتا ہے تو بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت بکریاں تھیں، ہزاروں بکریاں تھیں۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے گناہگاروں کے اللہ ان کے معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اگر موقع ملتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے تو ہم ضرور اللہ کو راضی کر لیں۔ حدیث شریف میں آیا، حضرت علی اس کی روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ اور نسائی کی حدیث بھی ہے کہ کل کی رات اللہ جانتا ہے، اس اپنے جلال اور اس کے مطابق اللہ آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ ایک دروازے سے آواز آتی ہے کہ سلام ہو اس پر جو آج کی رات رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کا دعا کر رہا ہے، جو اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے، اللہ ان سب کو معاف کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ نماز عشاء کے بعد اگر موقع ملتا ہے نفل عبادت کرنے کا تو ہم گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منا لیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے جو ایمان لایا، جو توبہ کیا، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ غفور رحیم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر موقع ملے تو آپ ضرور عبادت کریے، نہیں معلوم آپ کے ہماری زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے۔ قبرستانوں کو دیکھ کر ہم کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جانے والے ہیں، ایک دن اس زمین کی غذا بننے والے ہیں۔ تو اس مبارک رات جو ہم کو مل رہی ہے، اللہ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منا لیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، میں ہی اس کے گناہوں کا حساب کتاب کرنے والا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی زبانوں سے میں نے سنا کہ جب کسی انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح جو ہے اس کی آنکھ سے نہیں نکلتی، اس کی روح اس کے آنکھ سے اس کے پیروں سے کھینچا جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بولتے ہیں پیروں کو دیکھ کر ٹھنڈے ہو گئے تلوے اس کے۔ تو انسان کی روح اس کے تلووں سے نکلتی ہے، پھر اس کے پیٹ سے، اس کے حلق سے، اس کے آنکھ سے روح نکل جاتی ہے۔ علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اللہ اس وقت بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے۔ کسی کی ماں زندہ ہے تو اس کو راضی کر لو، کیونکہ میں نے سنا اور پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارا جنت میں ساتھی فلاں قصاب ہوگا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے، اس کو دیکھا وہ دکان پہ کام کر رہے تھے،
کچھ خاص بات نظر نہیں آئی. پھر اس کے ساتھ گھر کو گئے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھایا اور بہت دیر کے بعد آیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے کہ تم ایک مہمان کو اتنی دیر بٹھا کر اندر چلے گئے. اس قصاب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری ایک ضعیف ماں ہے, میں گھر کو آتا ہوں تو اس کو صاف صفائی کرتا ہوں, کھانا پکا کر پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, اور میں نے آج ایسا کیا. اور ہر میرے اس خدمت کے بعد میری ماں یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھ. اور وہ ماں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دے جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھ لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوئی, لے کے چل مجھے ان کے پاس. وہ ماں کو دیکھتے ہیں اور ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں تیری دعا قبول ہوئی, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کا ساتھی ہوں گا. ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ اللہ میں نے تیرے رسول موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا, اس کی روح نکل جاتی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی ماؤں کی عزت کرو, اپنے ماں باپ کو منا لو اور اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو. یاد رکھو میں کئی ایسے قصے سنتا ہوں کہ بعض مرد حضرات اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات امہات المومنین پر کیا کبھی ہاتھ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ مردانگی نہیں, یہ ظلم ہے. اگر تم کسی ایک کمزور عورت پر ہاتھ اٹھا کر یہ سمجھتے ہو کہ تم نے بہت بڑا کام کیا, تم غلط کر رہے ہو, تم گناہ کر رہے ہو. اور یاد رکھو اگر اللہ تم کو بیٹی دے گا اور پھر تمہاری بیٹی سے کوئی وہی سلوک کرے گا جو تم نے اپنی بیوی سے کیا تو تمہارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. میں جانتا ہوں, میں آج سے 4 دن پہلے گاڑی میں جا رہا تھا تو ایک باپ نے مجھے رو رو کر فون کر کے کہا کہ میں آپ کے گھر کے پیچھے رہتا ہوں, میری ایک ہی بیٹی تھی, میں اس بیٹی کی شادی کیا. داماد ہر بار بولتا تھا میں اس کو سونا اتنا کتنا سونا دیا, دولت دیا, صاحب میری بچی کو مار دیا, اس کی لاش عثمانیہ کو لا لیے. میرے بھائی کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اچھے انسان ہم کو بننا ہے. اگر موقع ملے تو کل کی رات عبادت کر لیجئے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لیں. اور یاد رکھو مایوسی کو اپنے قریب آنے مت دو. ہم دیکھ کر افسوس ہوتا ہے, لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. مجھے آ کر کئی لوگ بولتے ہیں میں تنگ آ گیا اس دنیا سے. آج سے 1-2 مہینے پہلے ایک دارالسلام میں ایک صاحب آئے, اچھے خاصے دولت مند ہیں, کپڑے, گھڑی, اینک, جوتا. یہ بول رہا ہے کہ دولت مندی. میرے کو آ کر میں نے پوچھا کیا کام؟ بولے دا میں تنگ آ گیا, میں بیزار ہو گیا اس دنیا سے, یہ کرنا دل چاہ رہا میرا. میں نے کہا جناب بیٹھو, 70,000 فلسطینی مر گئے غازہ میں. لوگ تو بول رہے کہ 6 لاکھ مر گئے, مگر 2 سال میں تم ایک فلسطینی میرے کو بتا دو جس نے خودکشی کی ہوگی. کیسے بہادر لوگ ہیں. ہر گھر میں ایک بھائی نے اپنی بہن کو کھویا, ہر گھر میں ایک بہن نے اپنے بھائی کو کھویا, ہر گھر میں کسی کا باپ مر گیا, مگر وہ لوگ آج بھی اپنے ایمان پر ہیں. تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے اور 11 تاریخ کے دن پورے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر پتنگ پہ اٹھ ڈالیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. ڈالیں گے نا میرے بھائی؟ ڈالیں گے. ذرا زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو, ایسا کیا ہے؟ ڈرنا نہیں, کس سے بھی نہیں ڈرنا, نہ ریڈنا سے ڈرنا, نہ ان سے ڈرنا, کچھ بھی نہیں. پورا گیم بدلنا ہے 11 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی. تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ پتنگ چھاپ زندہ باد, مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد, مجلس کو اور 11 تاریخ کے دن آپ ایسا ڈال کے شادی میں سے پورا زیب پورا
بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.